السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1170۔ یہ سبق سن ملتے ہی 2 روپیہ کسی کو بھی دے دیجئے، یا تو $2 مسجد میں ڈال دیجئے، 2 پاؤنڈ ڈال دیجئے، 2 روپیہ دے دیجئے، 2 درہم دے دیجئے۔ دو چیزیں دینے کی فضیلت ہے، 2 ٹوپیاں، 2 رومال، 2 لنگیاں، کسی کو 2 روٹیاں، یہ کسی کو 2، تو یہ 2 کا عدد ذہن میں رکھنا۔ اب حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا، مثلا 2 گھوڑے، 2 کپڑے، 2 درہم، 2 غلام، 2 باندیاں، 2 روپیے، $2 سب آ گیا، 2 کا عدد اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے حشر کے میدان میں، کہ جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا، او بھائی یہاں جا، او بھائی یہاں، فرشتہ کہے گا حشر کے میدان میں، او بھائی یہاں، او بھائی یہاں، کہ فلاں اس دروازے سے آ جا، اس دروازے سے آ جا، اس دروازے سے آ جا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پوری امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوں گے، اے ابو بکر، تم بھی انہی میں سے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اب دیکھو، آج یہ سبق ملتے ہی 2 روپیہ خرچ کرنا ہے بھائی، مسجد میں ڈال دو، اور اگر کہیں مسجد دور ہے، کہیں نہیں تو بیوی کو دے دو 2 روپیہ ہدیہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ بچے کو دے دو 2 روپیہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ اس میں کوئی زکوٰۃ وغیرہ مراد نہیں ہے، اس میں 2 روپیہ دے آدمی، بیگم پاس میں بیٹھی ہے 2 روپیہ دے دو، تو جنت میں حشر کا میدان کے اندر، یا شوہر بعد میں بیٹھا ہے بیوی دے دے۔ 2 چیز کی، یار میں یہ آسان کر کے بتاتا ہوں آپ کو، اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا آپ کو، کہ کسی کو بھی 2 روپیہ دینے کی عادت ڈالو۔ یہ ہمارے ماحول میں جو 2 روپیہ دے دو، 2 روٹی کھلا دو بھائی 2 کپڑے دے دو، کیا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا کہ صاحب اس نے جو ہے 2 روپیہ خرچ کیے تھے، تو ہر فرشتہ کہے گا جنت کا جو ذمہ دار ہے، بھائی میرے دروازے سے آ جا، او بھائی میرے دروازے سے آ جا، او بھائی۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے یہ حدیث سنتے ہی عمل کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتوں کے بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اب جو ہے، آج تو میری رائے ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ 2 روپیہ دیں گے تو جنت تو پکی ہو گئی، داروغہ بلائے گا، لیکن اپن وہاں بنگلہ بھی بنا لے نا بھائی، تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اگر معذور ہیں تو کوئی بات نہیں، جب بھی فارغ ہو جائے اس وقت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت کے اندر بہترین بنگلہ، ویل سیٹ، جس میں فرنیچر وغیرہ سب ہے، لگانا نہیں پڑے گا، سب کچھ تیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے لیے بنا دیں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، یہ میرا سبق سننے کے بعد جو 2 روپیہ یا 2 چیز کوئی بھی خرچ کرے، دے کسی کو، اور جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے،
اے اللہ اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما اور اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ اس کی جائز حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اور اے اللہ تجھ سے آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ اس کے لیے تو دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو جنت میں تو بنگلہ تو دے گا ہی دے گا انشاءاللہ، وہ تو امید ہے۔ تو اللہ لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو تو دنیا میں بھی بنگلہ دے دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 روپیہ خرچ کرنا ہے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، بھولنا مت۔ بھولو گے چوکو گے، کوئی دیر نہیں لگتی ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں، کوئی 5 گھنٹے 50 گھنٹے نہیں لگتے ہیں، اور دوسرا کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی قدر کر لیجیو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں لیکن حدیث میں نہیں ہے، مجھے کہتے ہوئے ڈر بہت لگتی ہے، کروڑوں آدمی سنتے ہیں دنیا بھر میں، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن اہل مدینہ کا معمول رہا ہے، چونکہ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں نا، جب بھی کوئی پریشانی آوے کچھ بھی آوے تو آدمی جو ہے شہداء احد کے پاس جاوے، ان کو سلام کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ بہت مجرب چیز ہے۔ شہداء احد سے تو مانگنا نہیں ہے بھائی، نبی سے تو مانگا نہیں جاتا، میں تو کلیئر کرتا ہوں نا، مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن وہ جگہ اسی ہے جہاں یہ لوگ دفن ہے کہ وہاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک سلام تو میں ان کو کر رہا ہوں، سلام تو کسی کو بھی کر سکتے ہو، مغفرت کی دعا کسی کو بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ہے تو میری پریشانی دور کر۔ خاص طور سے جن کے نکاح نہیں ہوتے وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں ان کے۔ چونکہ مدینہ منورہ میں رہا تو وہ لوگ ملتے ہیں نا، ہمارے بیانات ہوتے، یہ ہوتے، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، وہ تو انہوں نے یہ سفر میں سنا ہے مجھے، یہ کہا کہ اب جب کوئی بھی ایسا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں، جب سلام کریں ان کو، لیکن دعا مانگ اللہ سے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہم سلام تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مانگیں گے اس سے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ احد پہاڑ جو ہے نا، یہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، وہ احد پہاڑ کی مستقل فضیلت ہے، اور حضور کہتے تھے احد یحبنا ونحبہ، احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ خاص طور سے جب بارش ہوتی ہے اس وقت میں احد پہاڑ جو چمکتا ہے تو ہم لوگ مستقل دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بارش سونے کی طرح چمکتا ہے وہ، جب بارش خوب گرتی ہے، اور احد پہاڑ کو تو عرب لوگ سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار کیسا چمک رہا ہے۔ حالانکہ پہاڑ تو دنیا میں ہم نے بہت دیکھے بھائی، ہم تو اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کون سے ملک میں گئے ہو، میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ کہ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ تو پتہ چلے کہ یہاں نہیں گیا۔ اللہ سب جگہ لے گیا، سب جگہ کا پہاڑ بھی دیکھیں، لیکن اس کی نوعیت ہی الگ ہے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہاں سے تم جو ہے احد پہاڑ پر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے، ان کی تربیت میں رہے ہم، کہ تم جو احد پہاڑ پر جاؤ، شہداء احد کو سلام بھی کرو، اور احد پہاڑ پر جا کر کہیں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو۔ وہ قربانیاں جو ہیں وہ اب تک احد پہاڑ اس کی گواہی دیتا ہے، جو قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پر گئے، اور وہاں جا کر جو ہے انتقال سے پہلے اور یہ کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس میں آنے والا ہوں، اور صحابہ سے کہا، صحابہ ساتھ تھے نا، یوں کہا کہ دیکھو میرے جانے کا تم لوگ زیادہ ویلا مت کرنا، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات وہاں ہوگی۔ جب صحابہ لے کر چلے تو حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا،
تو حضرت ابوبکر نے پوچھا الاسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ حضور کے بھائی بہن ہیں۔ کسی نبی نے اپنے امتی کو بھائی بہن نہیں بنایا ہے، حضور نے بھی اپنا بھائی بہن بنایا محبت میں۔ بھی یہ کون ہے کہ حضور کا بھائی ہے؟ یہ کون ہے کہ حضور کی بہن ہے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا الاسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، اللہ رسول ہماری باتیں سنیں گے، قدم اٹھائیں گے، کام کریں گے۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو حضور باتیں بتاتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں ہم، کیونکہ نبی نے بتایا ہے۔ اب واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باریاں ہوتی تھی امہات المومنین کی، تو جب احد سے واپس آ رہے ہیں انتقال سے پہلے، تو آپ کی باری تھی حضرت میمونہ کے گھر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امہات المومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو باری تو ہے حضرت میمونہ کی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آخری دن چل رہے ہیں، تو اگر خوشی کے ساتھ تم سب اجازت دے دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں گا، خوشی سے اجازت دو۔ ایک رات کی باری ہوتی تھی نا، تو سب ماؤں نے کہا کہ نہیں آپ جس میں آپ کو خوشی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی وہاں حضور نے قیام کیا، یہ آخری دن گزر رہے ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ کا وہاں قیام کیا تو ایک دم سے قیام ہوا نا، بھی باری تھی کہاں؟ حضرت میمونہ کے وہاں۔ تو انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، بستر کی، کپڑوں کی، جو بھی ترتیب ہوتی ہے رکھی تھی، لیکن اب یہ تو بالکل فیصلہ پلٹ گیا کہ پھر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، لیکن میری دوائیں بھی جانتی ہے، وہ میری خدمت بھی کرتی ہے، خدمت تو سب کرتی ہیں، لیکن یہ کہ میری خواہش ہے کہ میرے دن آخری وہیں گزرے سب۔ اب یہاں جو ہے حضرت عائشہ نے کوئی تیاری تو کی نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مضمون بہت لمبا ہے، 5 گھنٹے کا یہ مضمون ہے جو مجھے 8:25 کو ختم کرنا ہے۔ کہ بھی حضرت عائشہ نے تیاری تو کی نہیں تھی، تو سارے ماؤں نے کہا کہ عائشہ جلدی جلدی تمہیں جو چیز کی ضرورت ہو ہم مہیا کر دیتے ہیں، کھجور کی ضرورت ہے کھجور لے آتے ہیں، دودھ کی ضرورت ہے دودھ لے آتے ہیں، اور خالد میں اشارہ کر دینا ہم لے آئیں گے۔ یعنی دوسرے ماؤں نے مدد کی کمرہ صاف کرانے میں۔ یہ نبی آ رہا ہے تو کمرہ تو صاف کرنا پڑے گا نا، بستر ٹھیک کرنا پڑے گا، تکیہ ٹھیک رکھنا پڑے گا، جو دوائیں وہ ڈھنگ سے رکھنی پڑے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے حضرت عائشہ کے کمرے میں۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن جب فجر کا وقت آیا تو سارے کے سارے ملاقات کے لیے آئے، حضرت علی بھی آئے، حضرت فاطمہ بھی آئی، سب آئے، امہات المومنین بھی آئے، حضرت ابوبکر بھی آئے، سب آئے، اور سب نے آ کر کہا کہ حضرت آفتاب کی طبیعت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ شہداء احد کے پاس سے جا کر آ کر تھا بالکل جوان بن گئے، دیکھو چہرے پر کیسا رونق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ جو ٹینشن تھا، وہ جو فکر تھا، وہ طبیعت بے چینی تھی، آج نہیں ہے، آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، بہت ہے۔ تو پھر سب لوگ جڑے ہوئے تھے حضور کے ساتھ۔ تو اب حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی اگر اجازت ہو، میں کئی دنوں سے یہاں پر ہوں، تو میں بھی ذرا علی کے پاس ہوا ہوں، حضرت علی بھی تھے، کہ ہم ذرا گھر چلے جائیں، گھر کو بھی دیکھ لیں ہمارا، کوئی چوٹی وغیرہ ٹھیک کر لیں میں، بال وغیرہ ٹھیک کر لیں میں، گھر کے کچھ کام ہیں دھونے کے کپڑوں کے۔ حسن حسین کو بھی دیکھا نہیں ہے کئی دنوں سے ہم نے، حسن حسین بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں، اجازت لی تو آپ نے حضور نے اجازت دی تھی کہ جاؤ تم جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی نکل گئے، حسن حسین تھے، آپ نے ان کو پیار کیا، آؤ تم بھی جاؤ ماشاءاللہ، یہ بھی کھیلتے کھلتے نکل گئے۔ اب حضرت ابوبکر آئے، حضرت ابوبکر نے آ کر کہا کہ حضرت میں جو ہے کئی دنوں سے یہاں ہوں، آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تو میں بھی بنت خارجہ کے پاس ہوا ہوں۔ بنت خارجہ ان کی دوسری بیوی کا نام تھا جو حوالی میں رہتی تھی، ایک بیوی یہاں رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں، اور ایک بیوی رہتی تھی بنت خارجہ، اس کا نام تھا۔
یہ رہتی تھی آوالی میں، آج کل ہم جہاں رہ رہے ہیں آوالی میں، وہاں ان کا مکان تھا، وہاں سے پیدل جانا ہو تو 20-25 منٹ پیدل کے لگتے ہیں وہاں۔ میں وہاں ہوا ہوں، کئی دنوں سے گیا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میری طبیعت اچھی ہے۔ حضرت عمر وہاں کھڑے تھے تو حضرت عمر نے مانگی نہیں اجازت، لیکن حضرت علی نے اجازت مانگ لی، امہات المومنین نے اجازت مانگ لی، سب نے یہ فرمایا کہ حضرت ہمارے مکان بھی ایسے ہی ہیں، ہم نے چوٹیاں بھی ٹھیک نہیں کی ہیں، کپڑے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، اب تو عائشہ ہے آپ کے پاس یہاں خدمت کے لیے، ہم بھی اپنا کام نمٹا لیں۔ آپ نے سب کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر نے کہا تھا میں جانے کا نہیں، میں نہیں جانے کا، میں نہیں جانے کا۔ حضرت عائشہ سے کہا میں باہر کھڑا ہوں، کوئی بھی ضرورت میں بیٹھا ہوا ہوں باہر گھر کے، کوئی بھی ضرورت ہو تمہیں یا کوئی حاجت ہو، کوئی بھی چیز لانی ہو تو صرف کٹ کٹ کرنا، میں آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نہیں گئے، حالانکہ ان کی بھی 1-2 بیویاں تھیں۔ حضرت عمر کہتے تھے مجھے کھٹک تھی، میں نے اجازت مانگی ہی نہیں، حالانکہ حضور نے کہا کہ تم بھی جانا چاہو کسی جگہ، میں باہر ہوں۔ یہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مسواک مانگا، مسواک دو، تو مسواک تھا میرے پاس، اس کو میں نے اپنے دانتوں سے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو حضور نے وہیں لیٹے لیٹے، پھر حضور نے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میرے پیچھے، اور میں تمہارے اس پر ایسا ٹیک لگا کہ تھوڑا سوں، تھوڑا بدن تھوڑا اوپر رہے تو مجھے سانس لینے میں تکلیف نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسواک بھی کیا، اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ٹیک کہتی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگایا، بس ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگی۔ اب میں گھبرائی، میں اکیلی ہوں، سارے تو چلے گئے، سب حضرت فاطمہ چلے گئی، حضرت علی چلے گئے، ابوبکر چلے گئے، سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ چلے گئے سب، لیکن اتنا میرے دل میں تھا کہ عمر ہے یہاں باہر بیٹھ، عمر ہیں، اتنا میرے دل میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس صرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے یوں لڑکی، یہ حضرت عائشہ کی تھی، اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب مبارک جو ہے وہ نکلا اور میرے ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا۔ ہنسلی کا گھڑا تو سمجھتے ہو نا، ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا، یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ اب میں خبر آئی، مجھے ٹھنڈک بھی لگی، کمرے میں خوشبو بھی آئی، خوشبو بھی دیکھی سنگی۔ اب میں گھبرائی، میں نے کہا یہ کیا ہوا اچانک، سب تو چلے گئے۔ تو میں آہستہ 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 پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی رہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یوں تھوڑا ہاتھ پھیرا، تھوڑا انگلیاں دبائیں، شاید کچھ بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اب میں نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا نہیں تھا، میں ایک تو کسی کو مرتے دیکھو تو ہمارے خاندان، ہمارے یعنی امہات المومنین میں سب سے زیادہ معمر عورت تھی ام سلمہ۔ یاد رکھنا امہات المومنین کی جو ٹولی تھی نا پوری، تو اس کے 2 ذمہ دار تھے، آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ متفق ہو گئی تو حضور کہتے تھے کوئی ٹینشن نہیں، دونوں متفق ہو گئی، اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر دی تو ٹینشن شروع۔ تو یہ ام سلمہ معمر تھی، ابو سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے، یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس، اور عائشہ کے پاس کہا عائشہ کیا ہوا، کیا ہوا، یہ بولے بھی ایسا ہوا، میں تو اکیلی تھی، اور یہ دیکھو یہ حضور کا تھوک مبارک بھی دیکھو ہنسلی کے گھڑے کے اندر۔ ہنسلی تو سمجھتے ہو نا بھائی، بعض لوگوں کا جو گھڑا ہوتا ہے، تو عائشہ کہتی تھی وہ سب تو میرا گھڑا تھا، اس وقت میں بدن موٹا نہیں ہوا تھا تو گھڑا تھا، تو اس ہنسلی کے گھڑے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گرا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا عائشہ کوئی ہے نہیں یہاں، مرد گنے حضرت عمر ہیں،
حضرت عمر مجھے کہہ گئے ہیں، باہر کھڑے ہیں وہ حضرت عمر، تو حضور کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ام سلمہ نے کہا کہ موت ایسی ہی آتی ہے، دیکھیے پسینہ بھی ہے، دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانے پر پسینہ آئے، یہ اس کی مغفرت کی علامت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے۔ موت کے وقت میں زبان جو ہے اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز زبان سے نکلتی نہیں ہے، کہ کلمہ بار بار پڑھتا رہے گا کلمہ نکلے گا۔ جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہے حضرت عمر وہاں ہے، تو فوراً جائے دستک دی، فوراً کھٹ کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو عائشہ؟ یہ فرمایا کہ تمہارے نبی کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ اور بھی تھے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بقیع کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ بقیع جو ہے مشرق کی طرف ہے، تو بقیع کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ پردے کے ساتھ، میں آتا ہوں اندر۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ بھی آئے، یہ دو آئے، اور انہوں نے جو آ کر دیکھا حضرت عمر نے اور کہا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے پر ہاتھ بھی رکھا، ہاتھ بھی دبایا، پاؤں بھی دبایا حضرت عمر نے، کہ حضور خاموش، اور مغیرہ ابن شعبہ بھی خاموش۔ حضرت عمر نے کہا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، غنودگی طاری ہوئی ہے اور بہت سخت غنودگی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ غنودگی ختم ہو جائے گی، ٹینشن مت لو، حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، غنودگی ہے، گہری نیند میں ہے حضور، اور تھوڑی دیر میں غنودگی ٹھیک ہو جائے گی۔ وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِي، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا اور مغیرہ ابن شعبہ خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی مجھے ٹینشن میں پیدا کر رہی تھی، بھئی ایک بول رہا ہے دوسرا کیوں نہیں بول رہا؟ بھئی بولے تو دونوں بولے نا، بھئی مغیرہ ابن شعبہ خاموش کیوں؟ یہ بڑے آدمی ہیں۔ وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِي، مغیرہ کی خاموشی یہ مجھے ٹینشن میں ڈال رہی تھی۔ یہ کہہ کر حضرت عمر تو چلے گئے، مغیرہ ابن شعبہ بھی چلے گئے۔ اب گھر میں اکیلی مائیں آئیں تو سب نے کہا نہیں حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب ہم شش و پنج میں باہر گئے تو باہر صحابہ تھے، تو باہر صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا حال ہے حضور کا، کیسے طبیعت ہے؟ یہ فرمایا کہ بہت سخت گہری نیند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا ہے۔ تو ایک صحابی نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے پوچھ لیا، ارے بھی تم بھی تو گئے تھے اندر، کیا ہوا؟ تو اب مغیرہ ابن شعبہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں، پھر آپ کیا سمجھے ہو کہ حضور کا یہ وصال ہو گیا ہے؟ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا۔ یہ کہا صحابہ میں سب سے پہلے حضور کے انتقال کی خبر دینے والے مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ ماں ایسا کہتی تھی کہ ہم تو شش و پنج میں تھے، انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور عمر نے منع کر دیا تو ظاہر بات ہے حضرت عمر کی بات کا اعتبار ہے۔ تو جب یہ دونوں باہر گئے تو ہم بھی دروازے پر کھڑے ہو گئے، کیا باتیں کرتے ہیں دروازے پر، اور وہاں صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا انتقال ہوا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا نہیں بھی دیکھو عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہاں چلے گئے۔ اب اتنا حضرت عمر کو سننا تھا، حضرت عمر جذبات میں آ گئے۔ یہ فرمایا خبردار جس نے کہا کہ حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے، تلوار نکال لی، حضور کا انتقال ہونا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو کتنے کام باقی ہیں یہودیوں کے، بے ایمانوں کے، سارے دنیا میں دین پھیلنا ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہونا ہی نہیں ہے۔ ابھی وقت مرے جائیں گے دنیا سے، لیکن ابھی نہیں، ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اب مغیرہ ابن شعبہ جو ہے سہم گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، بڑے آدمی ہیں۔ بس یہ مضمون یہاں پر ختم کرتا ہوں بھائی۔ کتنے بجے؟ 8:30 بجنے آئے۔
یہ مضمون انشاءاللہ بعد میں پتہ نہیں کیسے شروع ہوا ہے یہ مضمون، بعد میں سنائیں گے، ہمیں ہمارا 2 گھنٹے کا سفر بھی ہے بھائی۔ اب آپ لوگ، اب جب بھی اللہ مجھے دوسری مرتبہ لائے تو خالی یہاں تک کہنا، یہاں تک کہا تھا تم نے، تو بعد میں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ لمبا مضمون ہے، پھر کیسے حضور کا انتقال ہوا، پھر کیسے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی گئی، سب کیا۔ میں تو آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ ہدیہ لینے آیا ہوں، مجھے ہدیہ دو گے بھائی؟ دیکھو آواز ڈھیلی پڑ گئی، ارے ہدیہ دو گے نہیں دو گے؟ دیکھو ہم چندہ نہیں مانگتے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں مانگتا، لیکن ہدیہ ضرور مانگتا ہوں، دو گے بھائی بتاؤ؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی میرے سبق سنو یا جب بھی میرے بیانات سنو، میرے لیے دعا کر دینا، اتنا تو کرو گے کہ نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی صاحب تم اتنے پیسے کہاں سے لائے تم؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ ایک ہدیہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 313 مرتبہ۔ تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں ہے، تو 100 مرتبہ وہ 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مرادیں بھی پوری کرے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے بنگلے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا، ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے۔ تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔